اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی، حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ. عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ اخلاق، جس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد حسین رضوی صاحب قبلہ. آئیے مولانا کو روشناس کراتا ہوں. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں بہت بہت خیر مقدم ہے. مولانا صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں جلسے میں آپ نے اخلاق کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا، لہذا ہمارے اراکین نے گزارش کی ہے کہ آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کی جائے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. لہذا آج کا جو موضوع ہمارا وہی ہے کہ فلسفہ اخلاق ہے، جس پر گفتگو کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. مولانا صاحب، امید ہے کہ جو سوالات ناظرین کرام کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں ان کا آپ سلیس اردو زبان میں آپ ان کا جواب دیں گے، کیونکہ ہمارے اکثر بیشتر ناظرین جو ہے وہ غیر ہندوستان اور پاکستان ملکوں سے ہیں اور ان کو اردو جو ہے وہ سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. لہذا بہت ہی سلیس اردو ہو، بہت ہی ہلکی جس کو کہا جائے، تاکہ ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ پڑے. آپ کے سلسلے میں جو ہماری پچھلی گفتگو تھی اور اسی کو تسلسل دیتے ہوئے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ فلسفہ اخلاق کیا ہے اور کیوں شریعت اسلام نے اس اخلاق کے سلسلے میں اتنی تاکید کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی کرو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، یہ اخلاق کا فلسفہ، اس کا جواب واضح ہے کہ یقیناً اس میں انسانوں کے لیے دینی اور دنیاوی فائدہ پایا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی حکم اسلام حکمت اور فلسفے سے خالی نہیں ہے. روایات میں اخلاق کا فلسفہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا جو روایات میں اس بارے میں اخلاق کے بارے میں وارد ہوا ہے وہ روح کی لذت ہے. روح کی لذت کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا عیش الذ من حسن الخلق، یعنی حسن خلق سے بڑھ کر زندگی میں انسان کے لیے کوئی لذت بخش چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز وہ کیا ہے؟ دوستی کا باعث، دوستی کا سبب. دوستی کا سبب ہوتا ہے، اگر آپ با اخلاق ہیں، آپ کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے تو لوگ آپ سے دوستی کرنا چاہیں گے. تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن الخلق وہ چیز ہے کہ دوستی کا باعث اور کینے کے دور ہونے کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا نصف عقل ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ گناہوں کی نابودی. یعنی آپ کے اندر اگر اخلاق موجود ہے تو آپ کے گناہ نابود ہو جائیں. ہمیں جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے، اسی طریقے سے اخلاق جو ہے وہ انسان کے برے اعمال کو ختم کر دیتا ہے. اور برا اخلاق کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر برے اخلاق پائے جاتے ہیں تو انسان کے یہ برے اخلاق نیک اعمال کو اسی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں جس طریقے سے شہد ہے. اگر آپ شہد کے اندر سرکے کو ڈالیں گے تو وہ شہد ضائع ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ کا اخلاق برا ہے تو آپ کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جائیں گے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ رسول خدا سے قربت کا باعث بنتی ہے. اگر آپ کے اندر اخلاق موجود ہے تو آپ رسول اسلام سے قریب ہوں گے. اور خود رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقربکم منی غدا احسنکم خلقا واقربکم من الناس. روز قیامت وہی میرے نزدیک ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اور لوگوں سے وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا. سبحان اللہ. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ انسان کو جب انسان کے اندر اخلاق موجود ہوگا تو اس کو اجر برتر، یعنی اس کو جو اجر ملے گا وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ملے گا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان حسن خلق کے ذریعے سے روزہ دار اور شب زندہ دار شخص کا اجر
پا سکتا ہے. سبحان اور ناظرین کرام چھٹی چیز کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ. یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. اور حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ التبسم فی وجہ المومن الغریب من کفارۃ الذنوب. مسافر مومن کے سامنے مسکرانا گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے. اور ساتویں چیز کیا ہے؟ وسعت رزق. اگر آپ کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے ناظرین کرام، اگر اخلاق ہے آپ کے اندر تو آپ کی روزی وسیع ہوگی. ہم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن الخلق من الدین وہو یزید فی الرزق. حسن خلق کیا ہے؟ حسن خلق ایمان کی علامت ہے اور رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے. اور آٹھویں چیز کیا ہے؟ آٹھویں چیز ہے تکمیل ایمان. یعنی اگر آپ کے اندر اخلاق موجود ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے جد سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ کامل ترین ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. یعنی جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ جو ہے کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اور وہ انسان کہ جس کے ہاتھ اور پیر اور زبان کے ذریعے سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایمان اس کا کامل ہو جاتا ہے. اور شریعت مقدسہ اسلام میں اخلاق کے اوپر اتنی زیادہ گفتگو کرتی ہے اور اخلاق پر زور دیتی ہے. یعنی آپ کو میں نے جو چیزیں بتائیں کہ اخلاق انسان کو کامل کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو کامل کر دیتا ہے. مگر آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے، اخلاقی بیماری. یہ اخلاقی بیماری اگر ہمارے اندر سے چلی جائے تو ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے اعمال جو بھی ہیں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت ہی عمدہ آپ نے بیان دیا مولانا صاحب، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے 2 بار آ کر ایک ہی موضوع پر بہت ہی اچھا بیان دیا. چونکہ اب معاشرے میں ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان سمجھیں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، تاکہ اس اخلاق کو اپنے اندر لے کر آئیں اور معاشرہ جو ہے وہ خوشگوار معاشرہ بن سکے. ناظرین کرام، میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے اس موضوع اور اس ویڈیو کو دیکھا آپ نے، اور مولانا صاحب کے عمدہ بیانات کو سماعت فرمایا اور انشاءاللہ تعالی اس سے مستفید بھی ہوں گے. ناظرین کرام، میں ہمیشہ کی طریقے سے پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش آپ سے ہے کہ آپ حضرات ہمارے مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب حسنین کراروی صاحب بہت ہی زیادہ مریض ہیں، شدید علیل ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں کہ بحق زہرا بحق محمد وعلمت پروردگار کو جلد سے جلد شفا یاب کرے. اور تمام جملہ مومنین مومنات اس وقت مریض ہیں اور تمام جملہ مومنین مومنات کی جس وقت جو ہے وہ بیمارستان میں ہاسپٹلز میں ہیں، ان کو خداوند عالم جلد سے جلد شفا دے اور وہ اپنے خانوادے کی طرح پلٹ جائیں. میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.